نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و کرم، توفیق و انعام اور حضور تاجدار ختم الرسل امام الانبیاء محبوب کبریا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے توسل خاص سے آج ہم اس رب کائنات کی بارگاہ میں جمع ہوئے اور ایک خاص موضوع کے ساتھ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور بالخصوص 27ویں ماہ رمضان کی شب، اس کی فضیلت، عبادت کی فضیلت اور اس کی شان قرآن و سنت میں کیا بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہوا آقا علیہ السلام پہ، اور حضور کے توسل، آپ کی برکت اور آپ کے وسیلے سے امت محمدی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ لیلۃ القدر یہ وہ عظیم رات ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں، یعنی آخری 10 دنوں میں، ہر طاق رات میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو عبادت کر کے رب کائنات کے حضور سر سجود ہو کر۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر اور پھر 27ویں شب جو حضور کے توسل سے امت محمدی کو نصیب ہوئی، اس میں اس حدیث مبارکہ کو موطا امام مالک کتاب الصیام میں لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمر کا پتہ چلا کہ ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، کوئی 50 سال سے زیادہ، 100 سال سے زیادہ، 120، اور اسی طرح 2 3 400 سال ان کی عمر ہوا کرتی، اس سے بھی زیادہ مختلف ان کی عمریں آئی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک پہ یہ خیال آیا، دل مبارک میں خیال آیا کہ اعمال میں، عبادات میں، ریاضت و مجاہدہ میں، نیکی میں، تقوی و طہارت میں وہ لوگ یا وہ امتیں جو مجھ سے پہلے گزری ہیں، بقیہ انبیاء کی امتیں، وہ میری امت سے اس عبادت کی شرف اور فضیلت میں کہیں آگے نکل نہ جائیں، اللہ کے حضور عبادت میں، بندگی میں، ریاضت میں وہ آگے نہ چلی جائیں، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جو میری امت ہے اس کی عمر تھوڑی ہے، زیادہ کوئی جائے تو 100 سے اوپر 110 20 سال تک، تو 100 سے نیچے وہ اس جہان سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پہ اوپر رب کائنات نے جواب دیا اپنے پیارے محبوب کو، فرمایا فَآتَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، میرے پیارے محبوب ہم آپ کو تحفے کے طور پہ لیلۃ القدر عطا کریں گے جو ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں آئے گی۔ وہ عظیم وہ رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہوگی، ایک رات اور اس کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ فرمایا میرے محبوب یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر اسی بات کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ دہلوی الفردوس میں آئی ہے، اور اس میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل وَهَبَ لِأُمَّتِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَلَمْ يُؤْتِهَا مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ، فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا فرمائی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تحفہ میری امت کے حق میں آیا، میری امت کو نصیب ہوا،
ان سے پہلے کسی اور امت کو یہ تحفہ نہیں ملا تھا۔ سو یہ تحفہ آقا علیہ السلام کی برکت سے یہ امت محمدی کے نصیب میں آیا، لیلۃ القدر جو آقا علیہ السلام نے مانگی اور اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب آئیے اور اسی بات کو کہ یہ لیلۃ القدر، اب پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو ان میں لیلۃ القدر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ اس پہ جب یہ پتہ چلا تو اس میں حضرت ابن ابی بن کعب عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ شب قدر کی آخری ساعتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ رات 27ویں شب کی رات ہے، لیلۃ القدر، جاگنے والی، عبادت والی، اور جو رب کی طرف سے آقا علیہ السلام کو تحفہ ملا اور حضور نے اپنی امت کو دیا، تو وہ 27ویں شب کی رات ہے۔ یہ ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود یہ روایت آ گئی، اور پھر اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کرتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ سے منقول ہے کہ یہی رات 27ویں شب کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ 27ویں شب کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اب اس رات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورۃ البقرہ نمبر 185 185 فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن مجید کو اسی ماہ مقدس ماہ رمضان میں نازل کیا، اتارا۔ اب کب اتارا، کس رات اتارا، یہ پھر اوپر اللہ رب العزت نے سورۃ القدر 30 پارہ اس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، ماہ رمضان میں اتارا۔ تو ماہ رمضان کی کس شب اتارا؟ تو وہ رب نے جواب دیا کہ شب قدر اتارا، اور آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر پیچھے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ وہ عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے عبادت میں اور اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ، اور ان کے ساتھ فرمایا والروح، اور ان کے ساتھ روح الامین، سیدنا جبرائیل امین آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ بھی ساتھ آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ رَفِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کا امر لے کر، حکم لے کر، خیر و برکت کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سراپا سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، سلامتی والی رات ہے، طلوع فجر تک پوری رات سراپا سلام۔ اب یہ تو قرآن مجید کا خاص حصہ تھا جو بیان ہوا۔ اب آئیے کہ اس میں کے بعد آقا علیہ السلام نے شب قدر کے حوالے سے ہمیں کیا خوشخبری دی؟ قرآن مجید میں آ گیا کہ یہ رات فضیلت والی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بقیہ فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجتا ہے، اور جبرائیل امین زمین پر آ کر امت کے پاس آتے ہیں۔ یہاں تک تو قرآن مجید میں آ گیا۔ اب آئیے اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی تشریح میں، حضور نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سیدنا جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں، وہ جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھا اور بیان کیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آتے ہیں تو رب حکم فرماتا ہے، اور وہ ملائکہ کے جھرمٹ میں بقیہ ملائکہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور زمین کی طرف جب اترتے ہیں ان ملائکہ کے پاس سبز جھنڈے ہوتے ہیں، سبز جھنڈے لے کر وہ بیت اللہ کی چھت پہ گاڑ دیے جاتے ہیں، سبز جھنڈے،
اور سیدنا جبرائیل امین کے 100 پر ہیں، جو آپ کے پر ہیں وہ 100 پر ہیں۔ اس رات جبرائیل امین اپنے صرف 2 پر کھولتے ہیں، ان 2 پر ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب۔ جب وہ کھولتے ہیں تو وہ مشرق اور مغرب سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، اور جبرائیل امین اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتے ہر اس بندے سے سلام کرتے ہیں جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، جو عبادت کر رہا ہو، رب کا ذکر کر رہا ہو، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہو، اس کی مقدس کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، نماز توبہ پڑھ رہا ہو، نماز استغفار پڑھ رہا ہو، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرا رہا ہو یا جماعت میں شامل ہو، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو وہ فرشتوں کو جبرائیل امین حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کے ان مقرب بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان عابدوں کے پاس جاتے ہیں، ان زاہدوں کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر ان کا حال وال پوچھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب وہ اللہ کے مقرب بندے دعا مانگتے ہیں شب قدر کی رات عبادت کے ساتھ، جب وہ دعا مانگتے ہیں تو یہ فرشتے ان دعا والوں کی دعا میں شامل ہو کر آمین کہتے ہیں کہ میرے اللہ دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، فرشتے ساتھ شامل ہو کر آمین کہتے ہیں۔ تو پھر جبرائیل امین فرشتوں کو آواز دے کر کہتے ہیں بس اب چلو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کی ضروریات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ جب طلوع فجر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو جبرائیل امین اپنے پورے جھرمٹ کو فرشتوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آؤ چلیں واپس۔ تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں اے جبرائیل امین، اللہ رب العزت نے اپنے آقا علیہ السلام کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو جبرائیل امین آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر رحمت سے دیکھا ہے، لطف و کرم سے نوازا ہے، اور رب کائنات نے جتنے لوگ عبادت کر رہے تھے، اس کے حضور گڑ گڑا رہے تھے، اس سے معافی مانگ رہے تھے، گریہ ازاری کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اس کے حضور ندامت و شرمندگی والے آنسو بہا کر توبہ کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان سارے کے سارے بندوں کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما کر ان کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کرم نوازی اس رات ملتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا 4 الا سوائے 4 اشخاص کے ساروں کی بخشش ہوتی ہے، 4 بندوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سے بندے ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ عادی شراب خور جو تسلسل سے شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک، اور دوسرا فرمایا کہ والدین کا نافرمان، جو والدین کا بے ادب اور گستاخ ہو، آگے نافرمانی کرتا ہو، اور حضور نے فرمایا تیسرا رشتے اور ناطے اور تعلقات خونی رشتوں سے توڑنے والا، اور چوتھا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دل میں کینہ، بغض، حسد، غیبت، چغلی کرتا ہو اور دل میں میل رکھتا ہو دوسروں کے خلاف، تو اس کی بھی بخشش ان 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ سو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اس رات عبادت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے، اور اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں رکھنا چاہیے، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، حسد نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، نشہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے والدین کا سراپائے ادب اور سراپائے محبت بن کر ان کی خدمت بجا لانی چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات عظیم ہے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا، جس مبارکہ نمبر 1644 ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی عطا فرماتا ہے میری امت کو کہ جو اس سے محروم ہو گیا، اس کے ثواب سے محروم ہو گیا، سو وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ سو ہمیں اس رات کو ڈھونڈ کر اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مولا ہم پہ خوش ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو شخص من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، حضور نے فرمایا کہ جو شخص، جو میرا امتی اس رات کو جاگے، رب کی عبادت کرے، کثرت سے اس کا ذکر کرے، توبہ کرے اور گریہ ازاری والے آنسو بہائے،
تو اللہ رب العزت واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف فرما کر جنت الفردوس اس بندے کا مقدر فرما دیتے ہیں، جنت میں اس کو داخل فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا، فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس رات میں کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لیلۃ القدر کی رات، عبادت والی رات۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے عائشہ اس رات کثرت سے یہ دعا پڑھا کرو کہ اے میرے اللہ تو بہت سخی ہے، تو معاف فرمانے والا ہے اور تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، میرے مولا بس تجھے اپنی اس سخا کا واسطہ تو مجھے بھی معاف فرما۔ فرمایا یہ دعا کرنی چاہیے، اس میں یہ دعا کریں، مولا سے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اس کو منائیں۔ یہ وہ شب ہوتی ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شب رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور رب کائنات حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے صحت و تندرستی مانگنے والا میں اس کو شفا دوں۔ ہر رات رب کائنات آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما کر یہ آوازیں دیتے ہیں، اور یہ رات تو برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس رات جو بندہ اپنے مولا سے جڑ کر اس کا عاشق بن کر، اس کا محب بن کر، اس کے حضور سراپائے عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو کر محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ ایک بار کہے یا اللہ، تو رب جواب دیتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے بول تو کیا مانگتا ہے۔ رب کائنات جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جب بندے سراپائے ادب اور محبت بن کر اس سے معافی مانگیں، اس کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ شرمندگی والے آنسو بہائیں، توبہ کریں، تو اللہ رب العزت معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر ان کو اس جہان میں بھی عزت اور سرخروئی عطا فرماتا ہے، فضیلت اور شرف دیتا ہے۔ اور جب ان کا اس جہان سے رخصت ہوگی، قبر میں پہنچیں گے، تو ایسے بندوں کو اللہ رب العزت قبر میں بھی اپنی بخشش و مغفرت عطا فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دیں گے، اور قیامت کے دن اپنے ایسے محبوب اور پیارے بندوں کو جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے، مولا کی خاطر دن میں روزہ رکھنے والے اور اپنی ہاتھ و زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنے والے، اچھے اخلاق اچھے کردار کے پہ کر ماں باپ کی خدمت کرنے والے، دل میں دوسروں پہ محبت اور پیار رکھنے والے، ایسے اپنے محبوب بندوں کو قیامت کے دن رب اپنی قربت، اپنی محبت، اپنی معیت کے ساتھ جنت الفردوس بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔